بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا دجال کا ظہور ہو چکا ہے؟ دجال کی وہ نشانیاں جو ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ کون سے ملک میں دجالی نظام چل رہا ہے؟ دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ دجال کی دعوت، دجالی فتنے کی نوعیت و حقیقت، دجال کے پیروکار، دجالی قوتوں کا تعارف اور دجال سے بچنے کے لیے روحانی اور تصویراتی تدابیر کیا ہیں؟ جھوٹے خدا کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی اور زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بیان کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں اسی 3 چیزیں نظر آئیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کا نام کیا ہوگا اور اس کا معنی کیا ہے؟ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل، یوبل یا پھر حبل بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا پھر مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، احادیث میں جو آیا وہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لقب دجال مشہور ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کا لفظ افعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجال کا معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور تلبیس کے ذریعے سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہی دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے، جو ان فتنوں کے ذریعے سے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا، جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کے فرائض انجام دے گا، نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتل و غارت گری کو چھپا رکھا ہے۔ مثلا انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ اب فارس کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کے چہرے کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی ابرو ہو، جبکہ اسی لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہم مسیحیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔
दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है, कब बरामद होगा। फितने दज्जाल का आगाज तो यकीनन हो चुका है, इसका सरबराह आज़म कौन होगा, इसका नुक्ता उरूज कौन सा लम्हा होगा और हम इस लम्हे से कितनी दूर हैं या हम दज्जाल के अहद में जी रहे हैं। ये वो 3 सवाल हैं जो हर उस जहन में गर्दिश करते हैं जो दुनिया को सिर्फ दुनिया तक और मादियत तक महदूद नहीं समझता, आखिरत पर यकीन और रूहानियत और मादियत के दरमियान होने वाली जबरदस्त कशिश पर नजर रखता है और ये भी यकीन रखता है कि रोज़े क़यामत इससे ज़रूर इस हवाले से सवाल किया जाएगा कि ईमान और मादियत के इस अजीम मार्के में उसने अपना वज़न किसी पलड़े में डाला था और इस हवाले से उसका रवैया और किरदार क्या था, दज्जाल कौन है। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती रही। बस इतनी मुज़हिका खेज गुफ्तगू करते हैं कि बेइख्तियार हंसी आती है। हम उनको सरफ नजर करते हुए यहाँ 3 मशहूर अकवाल जिक्र करके इन पर तबसरा करते हुए चलेंगे। बास हजरात का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल को गुमराह करके शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी दर हकीकत दज्जाल था। दज्जाल को आलम अशिया में तसर्रुफ का जो भरपूर इख्तियार दिया गया है, उसके तहत सोने से बनाए गए बछड़े को मुतहर्रिक, जानदार और आवाज लगाने वाला बना देना कुछ भी बाइद नहीं। इसकी दलील ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से इतना जबरदस्त जुर्म सरजद होने के बावजूद उसे जाने दिया और जो बनी इसराइल इसके वरगलाने पर शिर्क में मुब्तला हुए थे, उनकी तौबा ये तय हुई कि इनको कत्ल किया जाए। आपने सामरी से फरमाया, बेशक तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर है जिससे तू आगे पीछे ना हो सकेगा, इसलिए कि सामरी को अगर उस वक्त कत्ल किया जाता तो वो मरता। दज्जाल जो मसीह काज़िब है कि मौत तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर लिखी है, जो मसीह सादिक है। जब सामरी से कहा गया चला जा, तेरी ये सजा है कि जिंदगी भर कहेगा मुझे ना छुओ, तो दज्जालुल मिस्मी ये सामरी मजरूह हालत में वहां से गायब हो गया और अब कहीं रूपोश है। ये राय हाल ही में दज्जालियात के हवाले से शोहरत पाने वाले मुसन्नफ जनाब इसरार आलम के है, लेकिन ये सिर्फ एक राय है, क्योंकि अगर सामरी ही दज्जाल होता तो हदीस शरीफ में कहीं कोई इशारा मिलना चाहिए था। दज्जाल के मुतालिक हदीस शरीफ में तफसीली इलामात हैं, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं कि वो हजारों साल पहले वाला सामरी था। फिर बारी आती है हैरम आबेफ की। बास अहले इल्म की राय है कि इससे हैरम आबेफ या सुखराए आसिफ मुराद है। ये सैयदना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सलमानी के 9 बड़े मामारों का सरबराह था और जन्नात से ताल्लुक रखता था। यहूदी मजहबी दास्तानों के मुताबिक इसको माशअल्लाह फरिश्तों ने कायनात की तामीर के जादुई राज बता दिए थे। इससे वो रास लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया गया। यहूद की बदकिस्मती देखिए कि वो अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत करते हैं, लेकिन उनकी अतात नहीं करते। इन पर जादू के झूठे बहतान लगाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो हैरम आबिफ को देवता अल वही शख्स तस्वुर करते हैं। इनके मुताबिक कुरान शरीफ में जो ये मज़कूर है, और हमने जिन्नों को इस सुलेमान के ताबे फरमा बना दिया जिनमें हर किस्म के मामार और गौताखोर थे। इन मामार जिनों में हैरम आबिफ भी था। नीस आयत कुरानी और हमने आसमाया सुलेमान को और डाल दिया उसकी कुर्सी पर एक जिस्म से, यही हैरम आबिफ मुराद है, जिसने मसख शुदा यहूदी रिवायात के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी चुराई थी और तख्ते सुलेमानी पर काबिज हो गया था। इस इसराइली रिवायात को हमारे मुफस्सरीन ने नकल किया है और इस पर सख्त तरदीद की है। हैरम आबिफ नामी इंसानी जिन या जिन्नाती इंसान यहूद की मुहर्रफ दास्तानों के मुताबिक कायनात का ग्रैंड आर्किटेक्ट था। इसे मुकद्दस हैकल के कलिस पर ले जाया गया। इसकी एक आंख खराब थी। इस पर मरते वक्त तशद्दुद किया गया, जिससे उसका हुलिया बिगड़ गया। यहूद के नजदीक जी का हरफी इशारा गॉड की तरफ नहीं, द ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स का मुखाफिफ है। यहूदी इसको अपना देवता और मसीहा ख्याल करते हैं और क्लोनिंग के जरिए इसको दोबारा जिंदा करने की उम्मीद पर साइंसी तजुर्बात किए जा रहे हैं। फ्री मेसन की तीसरी डिग्री की तकरीब ये आखिरी डिग्री है जो गैर यहूद को दी जाती है। इसमें ये अल्फाज होते हैं, ये राय यहूद की खुसूसी मजहबी रिवायात के मुताबिक तो दुरुस्त हो सकती है, मगर फिल हकीकत किसी तरह सही नहीं। बास हजरात का कहना है कि अमेरिका दज्जाल है, क्योंकि दज्जाल की एक आंख होगी और अमेरिका की भी एक आंख है। इसकी मादियत की आंख खुली, जबकि रूहानियत की आंख चौपट है। वो मुसलमानों को एक आंख से और गैर मुस्लिमों को दूसरी आंख से देखता है। इसको अपने फायदे की चीज नजर आती है, दूसरे के नुकसान से उसे कोई सरोकार नहीं। इसकी करेंसी पर एक आंख बनी हुई है, दज्जाली आंख, जो शैतानी तकोन के ऊपर पुर इसरार इलामात के बीच में है।
اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے، پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقدار کی بدولت وہ نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام پر برپا کرنا چاہتا ہے۔ دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوش ربا ایجادات اور محیر العقول تجربوں کے تناظر میں دجالی شخصیت کو دیکھنا چاہے تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے: ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر العقول مہارت کا حامل ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہے، جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان اور اس کے علاوہ شاعر، مقرر سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری دنیا میں ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کی پروفیسر گرین فیلڈ نے آج سے 10 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی پوری یادداشت میموری کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو تقریباً 100 ٹریلین خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج سے کئی برس تقریباً 21 سال بعد وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔